اور میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے. حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے نبی ہیں. ان کو خدا نے کیا خواب دکھائی, کیا کشفی نظارہ دکھایا؟ سورج, چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ سورج, چاند اور ستارے تو نہ کسی نبی کو سجدہ کرتے, نہ کسی ولی کو سجدہ کرتے ہیں, نہ کسی اور انسان کو سجدہ, وہ تو خدا کو سجدہ کرتے ہیں. تو اگر ہماری جماعت کے مخالفین کا طرز بیان اختیار کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام پہ بھی وہ جھوٹ کا الزام لگائیں گے کہ جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورج, چاند, ستارے تو خدا کو سجدہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائی. انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظارے کو قرآن کریم میں بیان کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ سورت کا نام رکھا. اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو بیان کر کے وہ بھی نہیں کہتا کہ یوسف نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس نظارے کی تعبیر بیان کی. بھئی یہ جو نظارہ تم نے دیکھا ہے, نظارہ سچا ہے, اس نظارے کی یہ تعبیر ہے. تو یہ مثال بتا رہی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو خواب یا کشفی نظارہ دکھاتا ہے وہ ظاہری حالات کے مطابق نہیں ہوتا, ظاہری لحاظ سے ویسے واقعہ نہیں ہوتا, اس کی پھر کوئی تعبیر. اسی صورت یوسف میں آیت نمبر 37 ہے. لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید تھے. ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے. ان 2 قیدیوں کو خدا نے ایک نظارہ دکھایا, وہ ترجمہ میں سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان بھی داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب بنانے کی خاطر رس نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں, ہمیں ان کی تعبیر سے مطلع کر. بھئی وہ تو دونوں قیدی تھے جیل میں, وہاں کون انگوروں کا رس نچوڑ رہا تھا اور کس کے سر پر روٹیوں کو ٹوکے پرندے کھا رہے تھے؟ وہ بیچاری جیل میں اندھیری کوٹڑی میں قید تھے. تو یوسف علیہ السلام نے دونوں اپنے قیدی ساتھیوں کو جو خدا نے نظارے دکھائے انہیں سن کر یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ نہ بولو, تم جھوٹ بولتے ہو, کہاں روٹیوں کو ٹوکرا, بلکہ اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ بھئی تو بچ جائے گا, تو اپنے مالک کے پاس جائے گا, اس کی خدمت کرے گا, اس کو شراب پلایا کرے گا, اور بھئی تو پھانسی ہو جائے گا, تجھے سزا مل جائے گی. تو روٹیوں کا ٹوکڑا تو پھانسی ملنے کے بعد بھی اس کے سر پہ نہیں ہوگا. تو جو خدا نے نظارہ دکھایا وہ ظاہری واقعات کے مطابق نہیں تھا, لیکن اس کی انہوں نے تعبیر کی, اور خدا تعالیٰ نے اس نظارے کو اور اس کی تعبیر کو قرآن کریم میں درج کر کے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو خواب اور کشفی نظاروں پہ اعتراض نہ کرنا, خواب اور کشفی نظاروں کو ظاہری واقعات پہ, حالات پہ چسپاں نہ کرنا. اچھا, اسی صورت یوسف میں مصر کے بادشاہ کی خواب بیان ہوئی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے, بادشاہ نے دربار میں بیان کیا کہ میں 7 موٹی گائیاں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں. بے گائے تو گھاس خور جانور ہے, گوشت خور جانور نہیں ہے. تو مصر کے بادشاہ کو خدا نے کیا نظارہ دکھایا کہ 7 دبلی پتلی گائیاں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. 7 دبلی پتلی گائیاں وہ کس کو کھا رہی ہیں؟ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں. بھی گائیاں تو گھاس کھایا کرتی ہیں, گوشت نہیں کھایا کرتی. یہ نظارہ جو خدا نے مصر کے بادشاہ کو دکھایا یہ ظاہری واقعات کے مخالف ہے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ مصر کے بادشاہ نے جھوٹ بولا؟ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی,
انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بادشاہ صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، گائیاں کو نہیں کھایا کرتی، گائیاں گھاس کھایا کرتی ہیں۔ انہوں نے اس نظارے کو برحق تسلیم کر کے اس کی تعبیر بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کو جو خواب دکھائی اس کو بیان کر کے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ نے جھوٹ بولا، اس کو بھی بیان کیا۔ خدا کے نبی حضرت یوسف نے جو اس کی تعبیر بیان کی اس کو بھی بیان کی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایک خواب دکھائی۔ جنگ بدر کے دن، یہ سورت انفال کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے دن کفار کی فوج کو خدا تعالیٰ تجھے تیری نیند میں، تیری خواب میں تھوڑی تعداد میں دکھا رہا تھا۔ اب ظاہری حالات کیا تھے کہ لشکر کفار کی تعداد 1000 سپاہیوں پہ مشتمل تھی۔ خدا تعالیٰ اپنے سب سے بڑے نبی کو خواب میں کیا دکھا رہا ہے کہ وہ تھوڑے ہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ جو اس کشفی واقعہ پہ جماعت کے مخالفین اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ اعتراض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب پہ عائد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کو قرآن کریم میں بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو باتیں خدا تعالیٰ خواب میں کشفی نظاروں میں دکھاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ظاہری حالات کے مطابق ہوں، ظاہری طور پر کچھ اور واقعات ہوں گے، لیکن جب خدا تعالیٰ کو نظارہ دکھائے گا تو اس کی پھر تعبیر ہوگی۔ چنانچہ احادیث میں بھی لکھا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ایک نظارہ دیکھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے ہوئے اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے ہیں اور میں نے ان کو پھونک مار کے اڑا دیا۔ اب سونا اور سونے کا زیور پہننا اسلامی شریعت میں مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب کیا ہم یہ کہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز کام کیا، حرام فعل کا ارتکاب کیا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کی تو کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو آپ نے اس کی کیا تعبیر سمجھی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ میرے مد مقابل 2 جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہوں گے اور خدا تعالیٰ دونوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ میرے پاس حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، لاہور میں دفن ہے، اور لاہور میں پنجاب کے علاقے میں لاکھوں غیر مسلموں کو خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کی کتاب کشف المحجوب کا اردو ترجمہ بیان المطلوب کے نام سے فیروز سنز جو پاکستان میں اشاعتی ادارہ ہے اس نے شائع کیا۔ اس کشف المحجوب کا جو اردو ترجمہ ہے بیان المطلوب، اس کے صفحہ 150 پہ عنوان ہے 6 فصل، اور نیچے ذیلی عنوان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رضی اللہ عنہ۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت بلکہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی اکثریت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا فقہ کا امام اور مقتدا تسلیم کرتی ہے۔ فقہ کے 4 اماموں میں سے یہ ایک امام ہیں، اور ان کا لقب بھی لوگوں نے امام اعظم رکھا ہے۔ فقہ کے 4 اماموں میں سے سب سے بڑا امام۔ ان کے حالات میں لکھا ہے